آج کراچی کے علاقے صدر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 3 چینی نژاد پاکستانی شہریوں پر ایک ڈینٹل کلینک میں فائرنگ کر دی گئی اور نتیجے میں ایک چینی ملازم ہلاک جبکہ ڈینٹل سرجن اور ان کی اہلیہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور مریض کے روپ میں کلینک میں داخل ہوا، کافی دیر بیٹھا رہا اور موقع پا کر تینوں افراد پر گولیاں برسا کر فرار ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جنہیں پیٹ میں گولیاں لگیں۔ حسب روایت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل کا کہنا تھا کہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا شاخسانہ ہے۔ کیا یہ ٹارگیٹڈ اٹیک تھا؟ اب تک جو شواہد ملے اس سے لگتا یہی ہے کہ اس کلینک کو سنگل آؤٹ کیا گیا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس میں اب تک کے جو شواہد ملے ہیں اس میں ایک سسپیکٹ ہے جس نے 3 فائر کیے ہیں، جو اب تک کی تفتیش سے پتہ لگا 3 فائر کیے ہیں اور 3 مختلف نیشنلز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک جو فیملی تھی ہسبینڈ وائف وہ کلینک کے اونرز ہیں اور ایک ان کا اسٹاف تھا جو ایکسپائر کر گیا ہے۔ تینوں چائنیز نژاد کے لوگ تھے، ایک فیملی اور ایک اسٹاف، اور جو اب تک ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ ڈول نیشنل سے اور 40 سال سے یہاں پہ ان کا یہ کلینک تھا جس پہ مختلف لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے، اور آج بھی یہ جو حملہ آور شخص جو آیا ہے یہاں پہ وہ اس نے بھی ٹریٹمنٹ کا بہانہ بنا کے وہ یہاں آیا ہے اندر، اور اس نے اس کے بعد یہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ 5 ماہ قبل 26 اپریل کو جامعہ کراچی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر خودکش دھماکے میں 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد کی اموات ہوئی تھیں، جس کے اگلے ہی ماہ اس انسٹیٹیوٹ اور این ای ڈی یونیورسٹی میں چینی زبان کی تعلیم دینے والے 11 چینی اساتذہ اپنے وطن لوٹ گئے تھے۔ دہشت گردی کے اس واقعے کے 18 روز بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے میں چینی وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ کراچی میں چینی شہریوں پر حملے سے چینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ چین اس حملے کی مذمت کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ پاکستان مجرموں کو جلد قرار واقعی سزا دے گا۔ رواں ماہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں ہونے والی ایس ای او اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں چینی صدر جی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین امید کرتا ہے کہ پاکستان میں مقیم چینی شہریوں اور اداروں کو ٹھوس تحفظ فراہم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان چینی کاروباری اداروں کے قانونی حقوق اور مفادات کا بھی تحفظ یقینی بنائے گا۔ اس حکومت میں آنے کے بعد وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کا مربوط نظام بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ پہلے 2013 اور 18 کے درمیان ہر 15 روزہ جائزہ لیا جاتا تھا، اس روایت کو اور اس نظام کو ہم بحال کر رہے ہیں۔ اسی طرح میری چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، ان کے بھی کافی سارے مسائل ہیں جو آپس میں انٹر ایجنسی کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے حل طلب تھے، اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ پیش رفت کریں۔ پھر اسی طرح جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو حالیہ واقعات ہیں، ان کے پیش نظر تمام ہم نے محکموں کو کہا ہے کہ ایک مربوط نظام سیکیورٹی کا بنائیں تاکہ ہمارے جو مختلف ادارے اس ضمن میں کام کر رہے ہیں وہ بہتر طور پہ اپنے آپ کو کوارڈینیٹ کر سکیں۔ مگر آج کراچی میں چینی باشندوں پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہو گیا ہے۔ پچھلے 5 ماہ کے دوران کراچی میں ہونے والے 2 حملوں میں 4 چینی باشندے مارے جا چکے ہیں۔ اس سے قبل کراچی میں ہی چینی قونصل خانے پر بھی حملہ ہو چکا ہے۔ یہ واقعات ملک میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے دعووں پر سوالیہ نشان ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی شی جن پنگ سے جو چائنیز صدر ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور اس میں چائنیز صدر نے کہا کہ آپ اپنے ملک میں چینی باشندوں اور اداروں کو ٹھوس تحفظ فراہم کریں، اور اس کے 1 ہفتے بعد ہی کراچی میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہاں مسعود، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو 2 اسپیکٹس ہیں کہ چائنا کے وزیر اعظم کا یہ مطالبہ اور یہ کہنا کہ ان کے جو شہری ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور پھر پاکستان کا ایگری کرنا، تو یہ تو 2 علیحدہ چیزیں ہو گئیں۔ پاکستان ایگری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ایک تیسرا پہلو بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اور تیسرا پہلو ان دونوں سے لا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا گروہ، کوئی ایسا قوت، کوئی ایسی سوچ ایگزسٹ کرتی ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی انٹرسٹ کو زخم پہنچانا چاہتی ہے، اور وہ بالکل واضح ہے
کہ وہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر دراڑیں پیدا کرنا چاہتی ہے. اس کی وجوہات آپ نے آپ نے کچھ اشاروں کا، آپ نے کچھ ایونٹس کا ذکر کیا. ایک داسو کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد چائنا کا شدید ریئیکشن آیا تھا، اور اس کے بعد جس میں چائنیز کچھ لوگ مارے گئے تھے. تو اس کے بعد ایک ایسا ریئیکشن آیا تھا جس میں چائنا نے بڑی دیر تک سی پیک کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے اس کو روک دیا تھا. اب کہاں سے یہ جا سکتا ہے کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں، کون کون ایلیمنٹس ہیں؟ اس کے اندر امریکہ کو بھی گنا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھارت کو بھی گنا جا سکتا ہے، لیکن استعمال جو ہو رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہو رہے ہیں. اب یہ جو آدمی آیا ہے اس کو اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ 40 سال سے کلینک چلا رہے ہیں اور کراچی کے لوگوں کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور چائنا کے اپنا جو نظام صحت ہے اس کے حساب سے وہ ایک بڑا اٹریکٹیو نظام صحت ہے جو کہ چائنا کے اندر بھی اور چائنا سے ملک بہت ساری جگہوں پہ وہ اس نظام کو فالو کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے شفا بھی پاتے ہیں. تو 40 سال اور سی پیک کے اندر کوئی آپس میں مطابقت نہیں ہے، لیکن وہ آدمی صرف ان کی شکلیں دیکھ کے اس کام کے لیے آیا ہے کہ جا کے ان کو آپ ختم کریں یا ان کے اوپر حملہ کریں. تو یہ اس سے وہ سوچ کا ڈٹرمن ہوتی ہے جو کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کریں. دوسری بات آ جاتے ہیں جی کہ پاکستان کی یہ کمٹمنٹ، ہم اتنے سینسٹیو ہیں سی پیک کی وجہ سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ چین ہم سے ناراض ہو کسی بھی وجہ سے، کہ ہم اتنا بڑا ایک انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں، اتنا بڑا وعدہ کر لیتے ہیں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حدود سے باہر ہے. مثال کے طور پہ وہ تمام پروجیکٹ جو کہ چین اور پاکستان کے درمیان میں سی پیک کے کانٹیکسٹ میں یا کسی اور کانٹیکسٹ میں بنائے جاتے ہیں، خصوصی جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر سیکیورٹی پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے. پاکستان ایک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس کے علاوہ جو چینی کمرشل انٹرسٹ کے لیے آتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، کلینکس چلاتے ہیں، کوئی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کھولتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی سکھانا چاہتا ہے، وہ اپنے اثرات اپنی ڈپلومیسی کے ان ایلیمنٹس میں لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستانی معاشرے کے اوپر. وہ پھر پاکستانی معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. کیا پاکستان کے پاس اس طرح کی ہمارے پاس ایفرٹ یا اس طرح کی ریسورس اویلیبل ہے کہ ہم ہر چینی کا خیال کر سکیں؟ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے وقت آ گیا پاکستان بڑے واضح طور پہ کہے کہ جی جو G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہیں جو ہمارے ریاستی معاملات کے اندر سی پیک ہے یا باقی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری ہماری بنتی ہے. لیکن آپ کے وہ شہری جو پاکستان کے اندر بالکل ہر جگہ پھیل گئے ہیں اور ہر جگہ اپنا کاروبار یا مختلف دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وہ پھر اسی معاشرے کا حصہ بن جائیں گے، اور جس طرح کی ہمارے باقی لوگوں کو جو سہولت حاصل ہے وہی ان کو حاصل ہونی ہوگی. ورنہ پھر یہاں پر پرائیویٹ سیکیورٹی کا بھی بندوبست ہے. میرا خیال ہے پاکستانی ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی اصل کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور خام خواہ اتنی بڑی انڈرٹیکنگ اس سلوگن کی وجہ سے، تقریروں کی وجہ سے نہیں دینی چاہیے. چین کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان آتے ہیں، اور چین پاکستان کو بہت خوب جانتا ہے، ہماری لمیٹیشنز کو بھی جانتا ہے، ہماری مجبوریوں کو بھی جانتا ہے، ہمیں یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے پاس چیلنجز کس طرح کے، ہماری لا انفورسمنٹ کہاں پہ کام کر رہی ہے. ہر چیز کو سیو کرنا یا سیکیور کرنا پاسبل نہیں ہے. ہاں پاکستان کا کام یہ ہے کہ آپ ایسے تمام ایلیمنٹس کی بیخ کنی کریں جو جہاں ایک لانگ پروسیس کے تھرو جس طریقے سے چاہے پاکستان کوئی گارنٹی دے یا نہ دے، اگر کسی بھی ملک کے شہری یہاں پر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس ملک میں اس کا ریئیکشن آئے گا. اگر پاکستانیوں کو کہیں باہر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کا ریئیکشن آتا ہے. تو یہ انڈرٹیکنگ دی جائے یا نہ دی جائے اس کا ایک ریئیکشن تو ہوتا ہے، اور اسی کا اظہار بار بار وہاں سے کیا. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر واقعات اگر آپ دیکھیں تو یہ کراچی میں ہو رہے ہیں اور بڑے واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہو، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہو، یہ کراچی یونیورسٹی والا معاملہ ہو جس میں بم دھماکہ کیا گیا، خودکش بم دھماکہ کیا گیا، یا آج یہ واقعہ ہوا. اس سے پہلے اس 5 مہینے میں 2 واقعات ہو چکی ہیں چینیوں پر حملے کے. تو کراچی میں یہ واقعات زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پر بلوچ ایکسس بہت ہے، بلوچ پریزنس بہت ہے، اور بلوچ گروہ اور گروپ جو کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف سر پیکار ہیں، ان کے تانے بانے یہاں پہ بہت ملتے ہیں. ہم اسی طرح پیچھے چلے جائیں تو کچھ ایک وہ جو لیاری کے صاحب جو پکڑے گئے تھے انہوں نے بھی اس کا اظہار دیا، اور وہ کلبھوشن یادو کے ساتھ جا کے باتیں ملتی ہیں. تو اب آپ کہاں پہ ان چیزوں کو ملائیں گے؟ میں کہہ رہا تھا، میں یہی بات کرنے والا تھا کہ پاکستان کو یہ جو تھریٹ ہے، اس تھریٹ کو کراچی میں نہیں ریزالو کرنا، ہر چینی کے اوپر ڈیفنس لگا کے نہیں کرنا، لیکن پاکستان کی سرحدوں کے اندر جو گند سرایت کر رہا ہے، جو اثر آ چکا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کے تھرو، ہمارے اپنے ان انسرجنٹس کے تھرو، ان انسرجنٹ سوچ والوں کے تھرو. مگر سر یہ کراچی میں تو ایک عمومی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور یہاں کے شہری جس طرح سے نبرد آزما ہیں اور جو سفر کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایلیمنٹ اس میں آپ شامل کریں گے؟
جی ظاہر ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ ایک تو جو آ کے لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، جو شخص 40 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہے وہ تقریباً اب پاکستانی آدھا تو بن چکا ہے، تو 40 سال میں تو ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان اور چائنا کی سی پیک کی وجہ سے ایک کرٹیکلٹی ہے ریلیشن شپ میں، اس وقت ان کو ٹارگٹ کیا جائے، پچھلے 35 سال 38 سال 40 سال میں نہیں کیا گیا۔ جی تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے، ان کو انفارچونیٹلی یہ نہیں پتا کہ ان 40 سال سے رہنے والوں کا تعلق اس معاملے سے نہیں ہے، سی پیک کے معاملے سے، لیکن وہ ہر اس شکل کے آدمی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ پاکستان اس کو ایٹ اسٹریٹجک سینس، ایٹ لارجر سینس اس کو ڈیل کرنا شاید ہمیں چاہیے۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہو تاکہ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر پاکستانیوں کے ساتھ کہیں کوئی واقعہ ہو تو اس کا ریئیکشن پاکستان میں بھی آتا ہے، اسی طرح ایک چین میں بھی اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور ہمارے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں۔ تو 2013 سے 2018 کے درمیان ایک نظام موجود تھا کہ ہر 15 دن میں ریویو کیا جاتا تھا چینیوں کی سیکیورٹی کو، وہ نظام دوبارہ سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ نظام دیکھیے کیا ہے جو کہ آپ کے جانے کے بعد قائم نہ رہے، وہ کیا نظام ہوا؟ تو اس لیے میں ان باتوں پہ، ان نعروں پہ اور ان سلوگنز پہ اور ان کلیمز پہ نہیں جاتا، میں اس چیز پہ جاتا ہوں جو آن گراؤنڈ حقیقت ہے، اور آن گراؤنڈ حقیقت یہ ہے کہ ابھی کی نہیں، ہماری تو جو پولیس کا جو نظام پورے ملک کے اندر ہے وہ بدقسمتی سے اس حد تک کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے، اور ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو یہی ہمیں کہیں نہ کہیں پہ سیاست اس کے اندر ملوث نظر آئے گی کہ جس نے کمپرومائز کیا، تو ہمارا نظام پورے کا پورا ایک دوبارہ سے جسے کہتے ہیں ریجووینیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنا کام بہتر انداز پہ کر سکے۔ اس سے سب کو سہولت ہوتی ہے، ان چینیوں کو جو شہری بن کے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان چینیوں کو جو کہ گورنمنٹ بیسس کانٹریکٹ کے اوپر آ کے، ان کے لیے تو 2 ڈویژن فوج بنا دی گئی نا، جو سی پیک اور سی پیک ریلیٹڈ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس، 2 ڈویژن فوج ہم نے ایڈ کر کے سیکیورٹی پہ ان کے معمور کر دی، لیکن وہ 2 ڈویژن 22 کروڑ لوگوں کے اندر تو پھیل نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور قیمتیں گرنے کے بعد مہنگائی میں کمی کی توقع ہے۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے پاکستانی عوام کے لیے قدرے اطمینان کی بات ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ امریکی خام تیل $81 فی بیرل، جبکہ لندن برنٹ $88 فی بیرل پر آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ سیلاب کی بدترین تباہی کے نتیجے میں IMF نے پاکستان کو کچھ ریلیکسیشنز دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جن میں پیٹرولیم مصنوعات پر موجودہ ٹیکس اور بجلی کے نرخوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 3 ماہ کے لیے مؤخر کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 1 اکتوبر سے حکومت کی جانب سے لیوی نہ بڑھائی گئی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 15 روپے تک کمی آنے کا امکان ہے، یعنی 1 اکتوبر سے ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے لیٹر تک کمی آ سکتی ہے۔ ملک میں اس وقت پیٹرول 237 روپے 43 پیسے اور ڈیزل 247 روپے 43 پیسے فی لیٹر پر دستیاب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت کے آنے کے بعد سے، جب سے وہ حکومت آئی تھی تو اس وقت پیٹرول کی قیمت تقریباً 150 روپے فی لیٹر کے قریب تھی، جبکہ لندن برنٹ $98 اور امریکی خام تیل $94 فی بیرل کے قریب تھا، لیکن 5 ماہ کے دوران لندن برنٹ کی قیمت میں $10 سے زائد اور امریکی خام تیل کی قیمت میں $13 فی بیرل سے زائد کمی آ چکی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول 149 روپے 86 پیسے فی لیٹر سے آج 237 روپے 43 پیسے کا ہو گیا ہے، یعنی اس میں 87 روپے 57 پیسے اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ طارق صاحب، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ صرف یہ بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمت ہے اس میں تقریباً 1/3 کمی آ چکی ہے، تو 2 دن بعد یعنی 1 اکتوبر سے اس کا فائدہ یہ حکومت عوام کو منتقل کرے گی، کر پائے گی، اسے کرنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ کمی کا اضافہ، کمی کا جو ہے فائدہ وہ عوام کو منتقل ہوگا۔ جیسا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ برینٹ آئل کی قیمت جو کہ مارچ میں جب رشیا یوکرین کی لڑائی شروع ہوئی تھی، جب یہ جنگ کا مسئلہ شروع ہوا تھا، اس وقت جو ہے تقریباً $130 فی بیرل کے لگ بھگ تھی، اور اب جو ہے وہ $88 کے بیرل کے لگ بھگ ہے۔ دوسری طرف یہ کہ پچھلے جو 15 دن تھے اس وقت سے اگر آپ موازنہ کریں تو اس وقت جو ہے تقریباً قیمت ایوریج اوسط جو ہے پہلے 15 دن کی
وہ تقریباً $92 فی بیرل تھی اور ابھی $88 ہے، تو تقریباً 3.5 سے 4% کے بیچ میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری طرف ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے یعنی جو کرنسی پیرٹی ہے وہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے پچھلے فورٹ نائٹ یعنی پچھلے 15 دن میں تقریباً 226 سے 27 کے بیچ کی اوسط تھی، جبکہ اب جو ہے 236-37 کے لگ بھگ جو ہے وہ اوسط قیمت ہے۔ لیکن جو فائدہ عوام کو جہاں سے ہو رہا ہے زیادہ ہے، تو اگر آپ اس میں مقابلہ دیکھیں تو لگ بھگ روپے میں اگر آپ آئل کی پرائس کو ریئلائز دیکھیں تو تقریباً 1-1.5% کا اضافہ ہے۔ لیکن جو فائدہ زیادہ جہاں سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پروڈکٹ پرائس ہے یعنی موٹر گیسولین اور ڈیزل کی جو سیپریٹ پرائس ہے اس میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، جس کا امپیکٹ جو ہے ہم جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے تقریباً 14 سے 15 روپے پر لیٹر ڈیزل میں اور تقریباً 5 روپے پر لیٹر پیٹرول میں آ رہا ہے۔ اب یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کا ارادہ کیا ہے کہ اگر پیٹرولیم لیوی میں کوئی چینج نہیں کرنا پڑتا جس پہ IMF سے اگر کوئی اگریمنٹ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پھر جو ہے یہ 15 اور 5 روپے عوام تک منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس اگریمنٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس میں 7.5 روپے ڈیزل میں کمی کر دے اور تقریباً 2.5 سے 3 روپے پیٹرول میں۔ اگلے فورٹ نائٹ یعنی اگلی جو آنے والی ہے 15 اکتوبر کو 16 اکتوبر کو جہاں پہ پرائس ریوائز ہوگی وہاں پہ ہم زیادہ امپیکٹ دیکھیں گے، کیونکہ جو کرنسی میں جو امپروومنٹ ہوئی ہے اس کا بھی جو امپیکٹ آئے گا وہ بھی ادھر آئے گا، اور دوسری طرف جو پیٹرول کی پرائس آئل کی پرائس بھی جو نیچے آئی ہے اس کا بھی پورا امپیکٹ آئے گا، تو وہاں پہ جا کے ہم ایک اور کمی جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، اور وہاں پہ پیٹرولیم لیوی میں ایک اور دفعہ بڑھانے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے شیڈیول، کیونکہ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ پہ آتا ہے۔ جیسے آپ ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہے ہیں یا بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کی کمی کی بات کر رہے ہیں، تو جنوری میں $125 فی بیرل انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت تھی، آج یہ قیمت $80 فی بیرل ہے، تو اس طرح سے دیکھا جائے تو $45 فی بیرل تک کی کمی آ چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عوام کو پاس آن جو ہوگا اس کا فائدہ وہ کتنا ہوگا؟ جی بالکل، اس میں ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ جنوری فروری وغیرہ میں ہماری ایک تو جو کرنسی کی جو ڈالر کے آگے جو ویلیو تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی، ہم تقریباً 170 سے 180 کے بیچ میں تھے اس وقت، اب ہم 235 سے 240 کے بیچ میں، تو تقریباً 30% تو ہم یہاں پہ چلا گیا۔ باقی جو ہے ہم نے کچھ ٹیکس بھی بڑھایا پیٹرول پہ، اس وقت پیٹرولیم لیوی جو ہے جو پچھلے مہینے 37.5 روپے تقریباً پیٹرول پہ اور 7.5 روپے جو ہے وہ ڈیزل پہ، تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے لگ بھگ ہمارا بیلنس جو ہے وہ وہیں آ گیا ہے واپس۔ تو اس لیے جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمی کی گنجائش اتنی کم جو بن رہی ہے اس کا ریزن یہ کہ اب حالانکہ جو ایکس ریفائنری پرائس ہے وہ کافی نیچے آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک تو ٹیکسیشن ہے، دوسرا کرنسی پیرٹی ہے، ان دو کی وجہ سے کافی جو عوام کو فائدہ روپے میں جو منتقل ہونا تھا وہ کافی جو ہے وہ راستے میں ہی جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ٹیکسیشن کا ذکر کیا اور IMF کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ بات تو ضرور ہو گئی ہے لیکن ابھی باقاعدہ معاہدہ ہونے میں ٹائم لگے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 15 دن کے بعد جو دوبارہ ریوائز ہوں گی قیمتیں اس میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا، اور یہ جو اندیا دیا ہے IMF نے وہ یہی دیا ہے کہ 3 ماہ ٹیکس ریلیف ہوگی اور حکومت کے پاس پھر کوئی بہانہ ہوگا نہیں، تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ 15 دن کے بعد اور اگر یہی قیمتیں رہتی ہیں کرنسی کی یہی صورتحال رہتی ہے تو کتنا ریلیف پاکستانیوں کو مل سکتا ہے؟ تو پھر یہ 7-8 روپے پر لیٹر جو ہے فردر امپیکٹ آ جائے گا اگر اگلے 15 دن تک قیمتیں ایسی رہتی ہیں، اور جو پروڈکٹ پرائسز ہیں وہ بھی ایسی ہی بیہیو کرتی ہیں، یعنی دوبارہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی جمپ نہ آئے۔ اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں وہ جمپ والے لگ تو نہیں رہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ حالات تھوڑے سے جو ہے وہ یعنی اگر اس وقت کی بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں 5 روپے تقریباً اس وقت، اور 15 دن کے بعد 15 روپے تک کا کی کمی آ سکتی ہے، تو 20 روپے 15 دن کے بعد ہم توقع کر سکتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور چونکہ پوری دنیا میں اب جو حالات جو ہیں وہ کساد بازاری کی طرف ہے، تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آئل کی قیمت، تیل کی قیمت بھی جو ہے خام تیل کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی وہ نیچے کی طرف ہی جاتے ہوئے لگ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ، یورپ وغیرہ سب جگہ انٹرسٹ ریٹس اوپر جا رہے ہیں اور جو ہے اکانومی کے اوپر پریشر کافی زیادہ ہے، تو ہوپ فلی ہمیں جو امید اچھی رکھنی چاہیے کہ اگلی فورٹ نائٹ پہ جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ آئے گا۔ اس دفعہ کا 15 روپے والا جو ہے امپیکٹ وہ مجھے لگ رہا ہے اس میں سے آدھا شاید یہ کر دیں گے، آدھا جو ہے وہ شاید رہنے دیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا ہے۔ اگر فائنل IMF سے نوٹ آ گیا اگلے 2 دن کے اندر تو پھر ڈیفینیٹلی یہ 15 روپے یہ والا اور 5 روپے پیٹرول پہ یہ کر دیں گے۔ تو یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے امپورٹ بل پر کتنا فرق پڑے گا، اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں ہر $5 پر بیرل اگر پورا سال جو ہے وہ ایوریج رہتا ہے
कम, तो हमें तकरीबन 1.1 अरब डॉलर का फ़ायदा होता है। अभी चूँकि वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है तो एक एवरेज अज्यूम करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप यूँ सोचें कि $130 बैरल पे जब था तो उस वक्त हमारे ऊपर जो प्रेशर था हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, उसके मुकाबले में अब जो है वो प्रेशर काफ़ी कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से अगर आप देखें कि करेंसी में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी आने लग गई है, और दूसरी तरफ जो है वो प्रेशर हमारे यहाँ डॉलर वगैरह पे भी अब कम हो रहा है, जिस तरह का पहला प्रेशर था। और जितना थ्रेट पहले था हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट ना मैनेज होने का, वो थ्रेट भी अब कम होता जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ बेहतरी डेफिनेटली काफ़ी आई है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे भी ये जो है वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब समीउल्लाह तारिक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी, हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक जिस दौरान आप हेडलाइंस जान सकेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला उसके बाद जारी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक से पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। ख़ास तौर पर आज इमरान खान और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की साइफर लीक्स ने पाकिस्तान की सियासी, कानूनी और खारजा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक मफादात के हवाले से एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक होकर डार्क वेब पर पहुंचने वाली ऑडियो में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ मुबैना अमरीकी साइफर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। ज़ेर गर्दिश ऑडियो में इमरान खान साइफर से मुताल्लिक़ आज़म खान को कहते हैं कि अब हमने इस पर खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना है। गोया इमरान खान और आज़म खान की गुफ्तगू से मुबैना अमरीकी साइफर को मनमाने अंदाज में पेश करने का तासुर मिल रहा है, क्योंकि आज़म खान को ये कहते भी सुना जा सकता है कि मिनट्स तो मेरे हाथ में हैं, अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे। लेकिन अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि दिमाग नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, उनको नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये तो ये पिछले कई दिनों से एक के बाद एक ऑडियो लीक ने वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी और अहम फैसलों की राजदारी पर अहम सवालात उठा दिए हैं। इस हवाले से आज 5 माह बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इजलास में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में हसास इदारों के सरबराहान ने कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक़ वज़राए आज़म की ऑडियो लीक्स की इस सीरीज़ के हवाले से एक बात तो ये तय है कि किसी ने भी इन ऑडियोज़ को ना जाली करार दिया, ना ये कहा कि उनकी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आज पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने अपनी ऑडियो लीक पर पहला रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि इस ऑडियो को शहबाज शरीफ ने लीक किया है
اچھا ہوا یہ گفتگو لیک ہو گئی، وہ اب اس پر کھیلیں گے۔ آشا میں ایک سیمینار سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آڈیو لیک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، وہ اس پر شہباز شریف کو عدالت لے کر جائیں گے۔ دلچسپ بات ہے کہ مبینہ دھمکیوں میں سائفر کے حوالے سے عمران خان سیاسی لیتولال سے کام لیتے رہے ہیں۔ 27 مارچ کو بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے ایک جلسے میں مبینہ دھمکی آمیز خط لہراتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن قومی مفاد میں وہ کسی کا نام نہیں لے رہے۔ 3 دن تک عمران خان نے امریکہ کا نام لینے سے گریز کیا، پھر ایک بار قوم سے خطاب کے دوران ان کے منہ سے امریکہ کا نام نکل آیا، اور جب ان کی حکومت گرانے میں مبینہ بیرونی سازش کا بیانیہ مقبول ہوا تو عمران خان نے جلسے، جلوس اور انٹرویوز میں علل اعلان امریکی انڈر سیکرٹری ڈونلڈ پلو پر الزام لگایا اور امریکہ کو رجیم چینج کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کیا۔ مبینہ دھمکی آمیز امریکی سائفر پر 31 مارچ اور 22 اپریل کو قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اہم اجلاس ہوئے۔ پہلا اجلاس سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا اور دوسرے کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ دونوں اجلاس کے بعد عسکری قیادت نے اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کیا اور کہا کہ سائفر سے کسی غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے اس معاملے پر عسکری قیادت کے موقع پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی اجلاس میں سروسز چیفز کی معلومات رائے نہیں، انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس مزید تحقیقات کا آپشن موجود ہے۔ بہرحال مداخلت یا سازش، فی الحال یہ اب بھی تحقیق طلب معاملہ ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا رجیم چینج میں غیر ملکی سازش اور موجودہ حکمرانوں پر امپورٹڈ حکومت کا الزام لگانے کا بیانیہ عوام نے ہاتھوں ہاتھ قبول کیا۔ تاہم اس سے پاکستان کے خارجہ تعلقات اور امریکہ سے اشتراک عمل پر کیا اثرات رونما ہوئے؟ اس حوالے سے کل اپنے دورہ امریکہ کے بعد نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غیر ملکی رہنماؤں نے پچھلی حکومت اور اس کے سربراہ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ناقابل بیان ہے۔ اس تمام تبصرے اور تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ آڈیو لیکس اور ان میں سامنے آنے والے حقائق کے ملکی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے۔ ملک میں اہم تعیناتی سے صرف 2 ماہ قبل سابق اور موجودہ وزیر اعظم کی آڈیو لیکس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ کیا عمران خان کی عوامی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی، اور شہباز حکومت ان آڈیو لیکس کے بعد مضبوط ہوگی یا اس کو ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب فواد چودھری صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ فواد چودھری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو منظر عام پر مبینہ آڈیو لیکس آئی ہیں، اس میں مبینہ طور پر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر صرف کھیلنا ہے، اس کے اوپر نام نہیں لینا، امریکہ کا نام، صرف کھیلنا ہے اس پر۔ آپ کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ دیکھیں، جب یہ سائفر آیا تھا تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کوئی نام جو ہے وہ نہیں لیا تھا۔ ایون جو جلسہ تھا 27 فروری کا جو پریڈ لین میں ہوا، جس میں سب سے پہلے یہ سائفر جو ہے وہ اس کا ذکر ہوا، اس میں بھی ہم نے امریکہ کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کی بڑی اہمیت ہے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائفر ہے یہ ایک بدترین جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ایک بہت بڑی سازش تھی، اس کے باوجود پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ نام نہیں لیا تھا۔ اور یہاں پہ بھی جو باتیں ہیں اس کی 2-3 باتیں جن کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو سائفر ہے وہ موجود تھا، سائفر جو ہے وہ ایک عالمی سازش کو انڈیکیٹ کرتا تھا، اور نمبر 3 یہ کہ جو بھی اس کے یہاں پہ معاملات ہیں وہ جو پی ٹی آئی یا عمران خان جو کلیم کر رہے تھے وہ ایکچولی درست ہے۔ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، آپ کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہمارے تعلقات ہیں، تو 27 مارچ کو بحیثیت وزیر اعظم عمران خان انہوں نے پہلی مرتبہ امریکہ کا نام لیا تھا، تو پہلے یہ فیصلہ کیا کہ نام نہیں، اور پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کا نام لیا گیا؟ نہیں، وہ نام اس وقت جب سامنے آ گیا تھا، کیونکہ آپ نے جب ڈیمارچ ایشو کیا تھا
تو ڈیمارش جب ایشو ہوا تو وہ پھر پبلک نالج بن گیا. اس کے بعد تو پھر وہ کوئی چھپی بات رہ نہیں گئی. ڈیمارش سے پہلے جو تھا وہ نام جو تھا وہ پی ٹی آئی نے نہیں لیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو گفتگو ہے اس میں اعظم خان صاحب کو بھی سنا جا سکتا ہے اور اعظم خان صاحب فرما رہے ہیں کہ منٹس ڈرافٹ کر لیں گے. گویا ایک تاثر یہ لیا جا رہا ہے اس ساری گفتگو کا کہ عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کی جو مبینہ گفتگو ہے اس میں امریکی سائفر کو منمانے انداز سے پیش کرنے کا ایک تاثر ہے. یہ اس سے عکس کیا جا رہا ہے. پھر اس کا تو بڑا آسان حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ سائفر کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت لکھا ہوا ہے, چیف جسٹس پاکستان کو یہ گیا ہوا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا ہوا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس کے انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرا لیں. تو یہ پی ٹی آئی کی بات ماننا, اعظم خان کی بات ماننا یا خان صاحب کی بات نہیں ماننا چاہتے نہیں مانے, آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائیں. تو سوال تو یہ ہے کہ ہم آخر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سے کیوں گھبرا رہے ہیں اور ہم یہ کیوں نہیں کرا پا رہے ہیں. سر اس پر تو باقاعدہ موقف موجود ہے. 2 مرتبہ نیشنل سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر واضح موقف آیا کہ اس میں سازش کا کوئی عنصر نہیں ملا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پر کہا کہ اس میں کوئی سازش کا عنصر موجود نہیں ہے. تو موجودہ حکومت کہتی ہے اس میں تحقیقات کی اب ضرورت کیا ہے جب اس میں کوئی سازش کی بات نہیں ہے. اور اب یہ مبینہ آڈیو آ گئی ہے جس میں سے یہ تاثر اخذ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب اس پر کھیلنے کی بات کر رہے ہیں, خود منٹس بنانے کی بات کر رہے ہیں, اس کو اپنے حساب سے ڈرائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, پھر اگر ہم غلط ہیں تو پھر تو تحقیق کرانے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ انویسٹیگیشن کرائیں. آپ دونوں تو نہیں نا, یو کی ناٹ بلو ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹ دا سیم ٹائم. یا آپ کہیں کہ نہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں اور تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, جو الزام لگا ہے وہ صحیح ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو الزام ہے وہ غلط ہے, تو پھر آپ اس کی تحقیقات کرواتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الزام بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے نہیں مانتے لیکن ہم تحقیقات بھی نہیں کرواتے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ ایک ہی وقت میں 2 باتیں تو نہیں کر سکتے. اچھا آج جو آڈیو لیک ہوئی اس کے بعد ایک آپ کا جو بیانیہ رہا ہے کہ یہ بیرونی سازش تھی, اس بیانیے کو تو دھچکا لگے گا نا, کیونکہ اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور اعظم خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں اس کو تاثر مل رہا ہے کہ مینوپلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایکچولی تو الٹ تاثر ہے. تاثر تو اس میں جو کنفرم ہوا ہے نمبر 1 کہ یہ کہ سائفر جو ہے اس کی موجودگی جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ کنفرم ہوئی ہے. عالمی سازش جو ہے وہ دوبارہ کنفرم ہوئی ہے. اس کے بعد یہ دوبارہ کنفرم ہوا ہے کہ اس سائفر کو وزیر اعظم سے اور جو معاملات ہیں ان سے چھپایا جا رہا تھا. تو یہ 3-4 چیزیں تو کنفرم ہوئی. اچھا آج بھی عمران خان صاحب نے آڈیو لیک پر اپنا جب رد عمل دیا تو انہوں نے کہا, اس بات کا اعلان کیا کہ ابھی تو میں نے اس پر صحیح کھیلا ہی نہیں ہے, اب یہ ایکسپوز کریں گے تو ہم کھیلیں گے. کب جا رہے ہیں آپ عدالت میں؟ کہ ہم یہ لیکس کے اوپر آج ہم نے میٹنگ کی ہے اپنے لائرز کی اور ہم نے ایک سیٹ آف اسٹریٹجی جو ہے وہ ترتیب دی ہے اور اب انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے جائیں گے. اچھا فواد چودھری صاحب, کیونکہ یہ ایک سازش معلوم ہو رہی تھی جس میں کہ موجودہ حکومت, موجودہ وزیر اعظم, ان کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں, تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ کسی نے اس کو ہیک کیا ہے, مگر آپ جو جانے کی بات کر رہے ہیں عدالت میں وہ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف جانے کی بات کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں مختلف سیٹ ہے نا, مختلف سیٹ ہے. جو اس میں جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح سے اپنے جو سن ان لا ہیں ان کو انڈیا سے مشینری کی وہ بات کر رہے ہیں, ان کو مینیپولیٹ کرا کے بتا رہے ہیں کہ راستہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ پالیسی وائلیٹ کر سکتے ہیں, وہ ایک معاملہ ہے. اس کے بعد اس میں دیگر اور معاملات ہیں جن کو جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. سو وہ ہر ایک اپنی اسٹریٹجی ہے لیگ کی جو اس کے مطابق آگے جائے گا. نہیں, یہ کہا گیا کہ یہ جو آڈیو جاری کی گئی ہے یہ دراصل قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عدالت میں لے کے جائیں گے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کی خلاف ورزی کیسے ہو گئی اس آڈیو لیکس میں؟ نہیں, جو آڈیو جو لیک ہوئی ہیں وہ تو ایک سیٹ آف آڈیو ہے نا جو لیک ہوئی ہے. اس میں شہباز شریف کی جو گفتگو ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے. یہ جو آڈیو ہے یہ تو اس لیے عدالت میں اس میں جانا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. خود پرائم منسٹر ہاؤس نے اس کو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنا جو ان کا میڈیا کوارڈینیٹر ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا, اس نے سب سے پہلے یہ ویڈیو ڈالی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ یہی تصور کریں گے کہ جو پرائم منسٹر کا اگر میڈیا کوارڈینیٹر ڈال رہا ہے
تو پرائم منسٹر ہاؤس ہی ڈال رہا ہے. تو جو پرائم منسٹر کی اور اس کے سیکرٹری کی گفتگو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کور ہوتی ہے. تو وہ تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ عدالت میں اوکے سر، یہ جب عدالت میں جائیں گے اور جو اس گفتگو کا متن اس وقت سامنے آ رہا ہے اور جو اس کا تاثر ایک عام تاثر لیا جا رہا ہے وہ تو یہی لیا جا رہا ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جیسے اس سے کھیلنے کی بات ہے، منٹس خود بنا لینے کی بات ہے، اس کو پلے سیاسی طور پہ کرنے کی بات ہے. تو عدالت میں جب یہ باتیں آئیں گی اور پھر اس کے بعد 2 ہماری نیشنل سیکیورٹی میٹنگز ہو چکی ہیں، اس میں موقف ہے، آئی ایس پی آر کہہ چکا ہے جو ہمارے آرمی چیف ہوں یا آرم فورسز کے چیف ہوں ان کی جو رائے ہے وہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، انٹیلیجنس پہ مبنی ہوتی ہے. تو پوری ریاست ایک طرف، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ایک طرف، آپ کا بیانیہ ایک طرف، اور پھر یہ آڈیو ڈیمیجنگ نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ یہ نہیں، بالکل ڈیمیجنگ نہیں ہے، یہ تو لوگ فیصلہ کر لیں گے نا. مثلا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور ملک کا یہ کہنا کہ پاکستان کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ اس کو چینج کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہم آگے بات چیت کریں گے. آپ کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پستہ نہیں ہوگا. میرے نزدیک یہ بڑا پرابلم ہے اور پاکستان کی سوورینٹی کمپرومائز ہوتی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی. وہ سپریم کورٹ کی تحقیقات ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. جس طریقے سے وزیر اعظم کے آفیشیل میڈیا کوآرڈینیٹر نے اس کو ریلیز کیا ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اوتھینٹسٹی آف جو ساری سائفر کی اور اس کی وہ علیحدہ معاملہ ہے. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ تحقیقات کرے. یہ معاملہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے، یہ تو اس کے تحت جائے. ٹھیک ہے، 2 علیحدہ معاملات ہو گئے وہ، مگر یہ آپ سپریم کورٹ سے تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو ہی تحقیقات کرنی ہے، اور سیکیورٹی ایجنسیز تو بڑی کلیئر ہیں، 2 مرتبہ کہہ چکی، پھر ترجمان افواج پاکستان کا اس پہ موقف بھی سامنے آ گیا، تو وہ تو بڑی کلیئر ہیں کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہے. دیکھیے نا، اس کے اوپر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نہیں یہ جو لینگویج ہے یہ سازش کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتی ہے، یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جو آگے اعظم خان کا آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو انالیسس جو ہے اپنا کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، اس کے مطابق کر دوں گا. لیکن یہی تو ہے کہ ہر شخص کی ایک اوپینین ہو سکتی ہے. So let the Supreme Court has give its verdict. Let the Supreme Court form a commission جو اس کے اوپر ایک حتمی اپنا بتائے اور دیکھے کہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا اور آپ ابھی بھی اپنے جو بات کر رہے ہیں یہ تو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے نا جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اگر آپ پی ایم ایل این یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے تو پھر تحقیقات کرانے میں کیا پرابلم؟ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں تو یہ سوال وہ اٹھا رہا ہوں جو کیے جا رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ بھی ہماری انہی اداروں سے، وہ آئی ایس آئی سے، آئی بی سے، انہی اداروں سے کہے گی نا کہ آپ تحقیقات کریں. تو ان کا تو موقف آ چکا سامنے اور وہ تحقیقات اپنی کر چکے، اور وہی آرمی چیف نے اور سروسز چیف نے بیان بھی کر دی ہے، وہی پاک فوج کے ترجمان بھی. تو سپریم کورٹ خود تو تحقیقات نہیں کرے گی. ان کی رائے آ گئی ہے لیکن میٹیریل لوگوں کے سامنے نہیں آیا نا. آپ نے اپنی رائے ایک میٹیریل کی بنیاد کے اوپر فارم کرنی ہے. سو وہ کیا میٹیریل ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ رائے فارم کی ہے، وہ میٹیریل آنا ضروری ہے. وہ میٹیریل پاکستان میں میڈیا تو خیر بیچارہ ویسے ہی ریسٹ ان پیس ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم سوشل میڈیا پہ وہ میٹیریل آ جائے جس میں لوگ دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں. فارمل میڈیا بیچارے کی تو شاید ضرورت بھی نہیں ہوگی کوئی اس طرح کی بات کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ چلو سوشل میڈیا پہ آ جائے، لوگ اس میٹیریل کو دیکھ لیں، سپریم کورٹ کی جیسا بات دیکھ لیں، وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، وہ دیکھ لیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب فواد چودھری صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. بریک سے پہلے فواد چودھری صاحب سے ہم نے تحریک انصاف کا موقف لیا اس آڈیو لیک کے حوالے سے جو عمران خان اور اعظم خان صاحب کے درمیان ہے، سائفر کے حوالے سے ہے. آڈیو ہم نے آپ کو سنا بھی دی. اس پر ایک آزاد رائے ہم حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب وسیم بادامی صاحب نے، سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن. بہت بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. یہ فرمائیں کہ بیرونی سازش کا بیانیہ جو عمران خان صاحب نے سائفر کو بعد ترتیب دیا تھا اس کو عوام نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیا اس آڈیو کے لیک ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے میں کوئی فرق آئے گا یا اس کی مقبولیت میں کوئی فرق آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا وہ ہاتھوں ہاتھ بالکل اس کو عوام میں اس کو پذیرائی ملی،
اور ہمارے یہاں اس وقت جتنا پولرائز انوائرمنٹ ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ماحول ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے اس نیریٹو کو کوئی خاص دھچکا پہنچے گا، کیونکہ عمران خان از ریئلی گڈ ایٹ بلڈنگ نیریٹو، اور جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ اسی نیریٹو کو بہت پروان چڑھائیں گے کہ صاحب دیکھیے یہ تو اور ایک بات ثابت ہو گئی کہ سائفر ایک حقیقت تھا. حالانکہ سائفر کی حقیقت ہونے سے انکار تو کسی تو کون کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو سوالات ہیں وہ دیگر نوعیت کے ہیں. لیکن بٹ آنسرنگ ٹو یور کوسچن، اس بیانیے میں حقیقت کتنی ہے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اس کو دھچکا پہنچے گا اس آڈیو سے یا نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں. اچھا، واضح ہے نا اس آڈیو کے اندر کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب اس پر ہم کھیلیں گے. اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ منٹس تو میرے ہاتھ میں، میں اس کو لکھ لوں گا. تو یہ تو بہت واضح، بہت آبویس سی چیز ہے کہ یہ جو سائفر بالکل ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ بھی کہہ رہے ہیں اب بیانیہ بنایا گیا تو یہ عوام کے سامنے ہے، اب بات میڈیا پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے. کیسے فرق نہیں پڑے گا عمران خان صاحب کی مقبولیت پر یا ان کے بیانیے کو جو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، کیسے فرق نہیں پڑتا؟ مسعود صاحب ایسے نہیں پڑے گا کہ ہم اتنی اندھی نفرتوں اور عقیدتوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہو گیا کہ اب یعنی اب اگر یہاں اب تو ماحول یہ ہے کہ اگر آپ ایشو ٹو ایشو رائے دیں جو کہ نیچرل ہے، ہو سکتا ہے اگر میں انسان ہوں، اگر میں روبوٹ نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اتفاق کروں گا. اب اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو تانا ملتا ہے نیوٹرل ہونے کا کہ یار یہ کس قسم کا صحافی یار کہ کبھی یہ ٹھیک ہے کبھی یہ ٹھیک ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے یار، یا تو یہ ٹھیک ہے یا تو یہ ٹھیک ہے. حالانکہ یہ نیچرل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی کچھ ایشوز پر رائے کچھ ہوگی اور کچھ ایشوز پر رائے کچھ اور ہوگی. تو یہ فرق اس وجہ سے نہیں پڑے گا کہ اب جو ان کے ساتھ ہے وہ اس حد تک ساتھ ہے کہ بس اس کو پھر اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آنا. دوسری طرف کا معاملہ یہ ہے کہ میرے طریقے صاحب کا تو ایک خاص ماحول ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہمارے معاشرے ہے جو کہ اندھی نفرت اور عقیدتوں میں بٹا ہوا ہے، اس میں اگر وہ اپنے لیڈر کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں تو بس پھر کھڑے ہیں، اور اس طرح کی چیز کی بھی عمران خان صاحب جو توجیہ پیش کریں گے وہ اس کو قبول کر لیں گے. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے سنی یہ آڈیو اور آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ مجھے یہ لگتا تھا، میری اپنی یہ رائے ہے اور ظاہر ہے ہر رائے میں صحیح غلط ہونے کی گنجائش ہے، کہ یہ جو سائفر تھا یہ سائفر بالکل ایک حقیقت تھا. اسد مجید صاحب کی اور ڈونلڈ ڈو کی ملاقات بالکل ایک حقیقت تھی. ڈونلڈ ڈو نے کچھ چیزیں کمیونیکیٹ کی، یہ بالکل ایک حقیقت ہے. کیا وہ سفارتی اعتبار سے وہ زبان شائستہ تھی، مناسب تھی؟ بالکل بھی نہیں. شاید کیا کسی مرحلے پر اس کو ایک تھریٹ کہا جا سکتا ہے؟ I am not sure. خان صاحب نے اس ویڈیو میں اس آڈیو میں یہ کہنا کہ اس کو ہم کہیں گے کہ تھریٹ ہے، کیونکہ منٹس تو میں نہیں بنانے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیانیے کا، یہ اس بیان کا نامناسب ہونا وہ ایک اور بات ہے، اور اس بیان کو اس سے تعبیر کرنا کہ یہاں ساری جو حکومت گری ہے وہ اس بیان کی ہے، اس کی بنیادی وہ بیان تھی. یہ ایک اور معاملہ ہے جس پہ مختلف ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی حکومت گری اس کے عوامل دوسرے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو خان صاحب سے بوجو یا ذاتی وجہ سے یا پھر کسی اور پریشر میں جو ان کے ساتھ تھے، وہ جب یہ سپورٹ ساری خان صاحب کو وڈرا ہوئی اور ہم نے دیکھا ہے کیسی مثالی سپورٹ تھی، اس کے بعد وہ لوگ پیچھے ہوتے چلے گئے اور وہ عددی اعتبار سے عمران خان صاحب کو شکست ہو گئی. تو مجھے تو میرا پہلے بھی یہ خیال تھا اور وہ خیال مزید آج کی آڈیو سننے کے بعد. اچھا، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس آڈیو کے بعد اور کیا کیا کچھ موجود ہے اور کس کس کے حوالے سے موجود ہے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ابھی الیکشن میں بھی وقت ہے، کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں آپ معاملات کو؟ مسعود صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مطلب یہ ہر چیز جو بہت قدر کو دیتا ہے اس کا آنا جانا، تو یہ جس تواتر کے ساتھ آڈیوز آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی اپنی وقت جو ہے وہ کھوتی چلی جائیں گی. اب کہاں اب ہوگا کیا آگے جا کے، جو کہ آپ کا سوال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے یا کوئی بھی ایک ایسی دھماکے دار آڈیو یا ویڈیو کچھ ایسے نہ رہے جو کہ چیزوں کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کر دے. یہ میں نہیں ہونے لگا. اپوزیشن کو یہ لگتا ہے، میرا خیال ٹھیک لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. اگر آج کی تاریخ میں الیکشن ہوتا ہے عمران خان کو ہرانا مشکل ہو جائے گا. وہ اس وقت ڈالنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جائیں گے تو کچھ تھوڑا بہت ریلیف دے پائیں گے، اور ایسے میں اگر نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہم اپنا بیانیہ کچھ بہتر بنا پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب آگے الیکشن میں ہم جب بھی جانا ہے یہ وہ عوامل ہوں گے جو میں نے ابھی عرض کیے، نہ کہ آڈیو یا ویڈیو جو کہ پاکستان کے مستقبل کے سیاسی تعین کریں. بہت بہت شکریہ جناب وسیم بادامی صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے کیا اس کی قانون شہادت بھی بن سکتی ہے، اس کے قانونی پہلو کیا ہیں.
तफसील से जायजा लेते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियो लीक्स ने जहां वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगाया है, वहीं इन ऑडियो लीक्स में गुफ्तगू से उठने वाले सवालात कानूनी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ गुफ्तगू पर हुकूमती हलकों की जानिब से इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई है। पीटीआई के नाक़दीन का मानना है कि इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए अमरीकी साइफर को मुबैना धमकी और रिजीम चेंज की साजिश का नाम दिया, जो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है, जबकि इमरान खान मुतअद्दिद बार मुबैना धमकी आमीज़ अमरीकी ख़त पर सुप्रीम कोर्ट से तहक़ीक़ात का मुतालबा कर चुके हैं। 4 रोज़ कबल बनीगाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी को साइफर की तहक़ीक़ात से मशरूत कर दिया था, जबकि 4 माह कबल सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई हुकूमत के खात्मे में मुबैना बैरूनी साजिश की तहक़ीक़ात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को ख़त लिखा था और चीफ जस्टिस को अपनी सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ दी थी। आज मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक्स ने इस मामले की जामे तहक़ीक़ात के साथ ये नुक्ता भी उठाया है कि क्या ऐसी ऑडियो सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जरिया है या ये वाकई शहादत का दर्जा भी रखती है। अगर इस मामले की तहक़ीक़ात हों तो कौन से फोरम के नताइज फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम साहब, माहिर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया असद रहीम साहब। ये बज़ाहिर काबिल खाल शहादत नहीं है, लेकिन क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इसको कानून शहादत का दर्जा देता है? और क्या अदालत का इख्तियार है कि वो किसी ऑडियो या वीडियो को कानूनी शहादत के तौर पर कबूल कर ले? जी बहुत शुक्रिया मसूद साहब। अदालत के इख्तियार में ये बिल्कुल आता है कि ऑडियो या वीडियो को शहादत के तौर पे कबूल किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन एक तवील फ़हरिस्त है जिसकी चक्की से आपको गुज़रना होगा अगर आप इसको शहादत का दर्जा देना चाहते हैं। और ये फ़हरिस्त इश्तियाक मिर्ज़ा के अदालत उज़्मा के फ़ैसले में वाज़े हुई थी। चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद ख़ान खोसा साहब का फ़ैसला है और जो आज के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी इस 3 अरकान के बेंच में शामिल थे। और फ़ैसला ये वाज़े करता है कि ना सिर्फ़ तो जो शख्स इस ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उसको भी अदालत में पेश होना होगा, साथ में ये भी रिक्वायरमेंट है कि ऑडियो या वीडियो के बनाने से लेकर उसके कोर्ट में पेश होने तक आपने उसको महफूज रखना होगा। पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के ज़रिए उसका फोरेंसिक एनालिसिस होगा और ये कि जो इसका सोर्स है उसको भी आपको नुमाया करना होगा। ट्रांसक्रिप्शन भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कहना का ये मकसद है कि इस फ़हरिस्त की रोशनी में इस तरह का ऑडियो या वीडियो हालांकि मुमकिन है कि उसको शहादत का दर्जा दिया जाए, लेकिन काफ़ी पेचीदा रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पहले पूरा करना होगा इससे पहले कि अदालत उसको बहैसियत एविडेंस प्रोड्यूस करे। यानी मिसाल के तौर पर जिस आले से ये रिकॉर्डिंग हुई है वो भी मौजूद हो, जहाँ सेफ हुई है वो भी मौजूद हो, जिसने रिकॉर्ड किया है वो भी बताए कि उसने क्यों रिकॉर्ड किया, उसका मकसद क्या था, और कबूल करे कि हाँ उसने रिकॉर्डिंग की है, और फिर चेक हो कि इसमें किसी किस्म की टैंपरिंग नहीं है। फिर उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो भी बहुत ही यानी किसी असर से खाली होनी चाहिए। कई मराहिल गुजरने के बाद फिर ये कानून शहादत बनने के काबिल होगी। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये तमाम मराहिल आप पहले पार करेंगे तो तभी इसको शहादत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन तब भी मसूद साहब इस फ़ैसले में ये भी वाज़े है और यहाँ ये भी कहना चाहिए कि पिछले कुछ दहाइयों के तमाम प्रेसिडेंट का निचोड़ था जिसके आखिर में उन्होंने फिर ये फ़ैसला दिया और इस फ़हरिस्त को उन तमाम प्रेसिडेंट्स को सामने रखते हुए इसको इस तरह डिलिनिएट किया। तब भी अदालत की अपनी सवाबदीद है कि वो इस ऑडियो या वीडियो को बतौर एविडेंस कबूल करें कि नहीं करें, और फिर उसके बाद मंजूर करने के बाद उनको ये भी देखना होगा कि क्या ये ऑडियो और वीडियो हमारे अपने जो हमारा कानून शहादत है और बेसिक लॉ ऑफ एविडेंस उसके मुताबिक है कि नहीं है।
تو معاملہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں لیکن مشکل۔ اچھا، ابھی حال ہی میں ایک مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا، اس میں ایک آڈیو کو ہی پیش کیا گیا جو سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول بشرا بی بی اور ڈاکٹر ارسلان کے درمیان ہوئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ تو اس میں تو کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی۔ میں سمجھتا ہوں سر ابھی کیونکہ وہ قابل سماعت کے سٹیج پہ ہی پہنچا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور میری اس سے واقفیت زیادہ نہیں ہے، اب اس سے آگے بڑھ کر آپ کو ان باقی تمام مراحل کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ کیا اس آڈیو کو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو مستند قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا اشتیاق مرزا کے فیصلے کی روشنی میں۔ بادل النظر میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک صرف آڈیو ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ چاہے آڈیو کر لیں ویڈیو کر لیں، قانونی جو نکات ہیں ان کو بھی اگر ایک طرف رکھیں تو یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے خلاف، یہ آپ کی سب سے مقبول سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو قائدین ہیں وہ آپ کے سب سے مقبول رہنما ہیں۔ جب تک آپ ایک اتفاق تک نہیں پہنچیں گے کہ اصولاً اس کو پارلیمان میں حل کرتے ہیں، اگر یہ سلامتی بریچ ہے تو اصولاً اس کو کسی طرح سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاحات کی تجویز کرتے ہیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جگہ کوئی نہ کوئی یکجہتی کا اظہار کریں اور کہیں یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے، تو تب تک مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہم اس آڈیو اور ویڈیو لیکس کے دلدل سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور یہاں ایک صحافتی ذمہ داری بھی ہے کہ جب تک آڈیو اور ویڈیو مستند ثابت نہ ہو تو ہم اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کوئی تجزیہ نہ کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ درست ہے کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے کیس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا کہ آڈیو ویڈیو کو شہادت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عدالت نے اس آڈیو کے لیے یا ویڈیو کے لیے اس کے حامل شخص کی قبولیت، یعنی کہ وہ اقرار کرے کہ ہاں یہ میری ہے، اور اس کے فورنزک کو صرف لازمی قرار دیا تھا۔ تو اگر اتنا مرحلہ بھی ہو جائے تو پھر یہ قابل شہادت ہوگا ایویڈنس؟ جناب آپ جس فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں وہ وہی فیصلہ ہے جس کا نام ہے اشتیاق مرزا، اور یہ اسی سلسلے میں شروع ہوا تھا جو کہ احتساب عدالت کے متنازع جج کا سلسلہ تھا۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس حد تک ضرور درست ہے کہ آپ پہ بحیثیت ایک باشندہ اور آپ اس عدالتی نظام کے ایک حصہ ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کل کو کسی میجسٹریٹ کے سامنے یا کسی بھی عدالت میں، کسی جوڈیشل فورم میں جو بھی اعتراف کرنا چاہیں، یا چلیں اعتراف نہ کہیں، جو بھی آپ شہادت پیش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی آڈیو یا ویڈیو کی آتھینٹسٹی کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک ایک آڈیو یا ویڈیو لیک کو مستند ثابت کرنے کی بات ہے تو آپ کو اسی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے گزرنا ہوگا۔ تو یہ دو مختلف ایسپیکٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد رحیم صاحب، ماہر آئین و قانون۔ گفتگو آپ نے سنی، اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔